پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ مہد الفقیر جھنگ، حضرت کو تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ دعوت دیں گے کہ عین حق ہے کہ تمہیں علم کا دریا کہہ دیں، یہ بھی سچ ہے کہ تمہیں گلشن تقویٰ کہہ دوں، ایک دو چار ہوتے تو گنا دیتا میں، حق تو یہ ہے تمہیں نوادر کا خزانہ کہہ دوں۔ تو کیوں یہ کام نہیں کر رہا؟ نہیں، یہ آواز صحیح آئے گی، فکر نہ کریں، تنگی ہوتی ہے اس طرح۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا وہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ معاشرہ تباہ حال تھا۔ اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا کہ سنگ دل باپ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور اس پہ فخر کرتا تھا کہ میں نے 2 بیٹیاں دفنائی ہیں، اگلا کہتا ہے میں نے 4 دفنائی ہیں۔ معاشرتی اعتبار سے وہ لوگ اتنے تباہ حال تھے، شراب نوشی اتنی عام تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔ بنو خزاع قبیلے کا ایک سردار تھا، شراب پیتا تھا اور وہ بیت اللہ کا متولی تھا، بیت اللہ کا چابی بردار تھا۔ شراب کی ضرورت پڑ گئی اور ان دنوں میں شراب دستیاب نہیں تھی۔ قریش قبیلے کے ایک سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا تھا، تو اس نے مطالبہ کیا کہ یہ شراب مجھے دے دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں شراب دوں گا لیکن اس کی قیمت وصول کروں گا۔ پوچھا قیمت کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ شراب کا مٹکا مجھ سے لے لو اور اس کے بدلے مجھے بیت اللہ کی چابیاں دے دو۔ چنانچہ اس بندے نے بیت اللہ کی چابیاں اس کے حوالے کر دی اور شراب کا مٹکا لے لیا۔ گویا کہ ایک مٹکا شراب کے بدلے انہوں نے بیت اللہ کو بیچ ڈالا۔
معاشی اعتبار سے وہ لوگ اتنے بدحالی کا شکار تھے کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا، گھاس کے تنکے چبانا، پرانے جانوروں کے چمڑے چبا چبا کر اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرنا، یہ روزمرہ کا معمول تھا۔ سیاسی اعتبار سے وہ لوگ اتنے برباد تھے کہ پورے عرب علاقے میں کوئی منظم حکومت نہیں تھی۔ پورا عرب علاقہ مختلف قبائل میں بٹا ہوا تھا اور ہر طاقتور قبیلے کو کمزور قبیلے پر ظلم کرنے کا مکمل حق حاصل تھا۔ جو جتنا طاقتور ہوتا تھا وہ اتنا ہی کمزوروں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ کوئی انصاف، کوئی عدل کا تصور ہی نہیں تھا اس معاشرے میں۔ ایک ایسے معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر عرصے میں اس معاشرے میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ آج تک انسانی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا کام سونپا گیا، وقت تھوڑا تھا، وسائل محدود تھے، کام زیادہ تھا، افراد بھی آپ کے پاس نہیں تھے۔ کام اتنا تھا کہ اس پورے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، وسائل آپ کے پاس نہیں تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ گئے۔ آپ کے پاس افراد بھی نہیں تھے۔ اب افراد بھی نہ ہوں، وسائل بھی نہ ہوں، فساد بھی زیادہ ہو، وقت بھی تھوڑا ہو، یہ کام جب آپ کو سونپا گیا تو ظاہری بات ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ یا اللہ اس معاشرے میں تبدیلی کیسے لائی جائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حل بتایا۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ نسخہ عطا فرمایا کہ ٹھیک ہے معاشرے میں بگاڑ بہت زیادہ ہے، انسانیت قریب الموت ہے، سسک رہی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے، لیکن میرے محبوب آپ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں، پھر اس کا نتیجہ دیکھیں کہ یہ کیسے اثرات دکھاتا ہے۔ مریض قریب الموت ہوتا ہے اور مریض کے لواحقین آخری لمحات کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور موت کے بعد کے تمام تر حالات و واقعات کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس دوران ایک حکیم آتا ہے اور مریض کو ایک پڑیا دیتا ہے، مریض اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ حکیم نے کون سا نسخہ استعمال کیا۔ ایسی ہی جب انسانیت موت کے دہانے پر تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نسخہ دیا۔ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں، پھر اس کے نتائج کا جائزہ لیتے رہیں کہ انسانیت کیسے اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند بندے جو تھے اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ پھر جو یہ نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے پہ استعمال کر لیا، پھر معاشرے میں وہ تبدیلی آئی، دنیا دیکھتے رہی اور وہ معاشرہ ترقی کی زینے چڑھتا گیا، عروج پہ
चला गया, दुनिया के लिए वो मुआशरा मिसाल बन गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए कौमों को बुलंदी अता करता है, व यज़अउ बिही आखरीन, और जिन कौमों ने इस किताब को पसे पुश डाला तो अल्लाह ताला उन कौमों को पस्ती अता कर देता है। जिस बंदे ने कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ा, कुरान ने उस बंदे को इज्जत दी है। जिस कौम ने कुरान के साथ वाबस्तगी इख्तियार कर ली, कुरान ने उस कौम को बामे उरूज पे पहुंचाया है। और जिस उम्मत ने इस कुरान को थाम लिया, इस कुरान ने उस उम्मत को औजे सुरैया पे पहुंचा के छोड़ा है। सही बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, बुखारी शरीफ में वो मुख्तसरन जिक्र हो चुकी है, और वही हदीस फिर दूसरी किताबों में तफसीलन जिक्र हो चुकी है। हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था कि दो बंदे आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, हमारे इलाके में माशी बदहाली है, लोग भूख से मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा, फिर फरमाया, आदि, अगर आपकी ज़िंदगी लंबी रही तो आप अपनी आँखों से देख लेंगे कि एक आदमी अपने हाथ में सोना उठाएगा और बाहर आकर बाजार में आवाज़ें लगाएगा कि ओ लोगों, मेरे हाथ में ज़कात का सोना है, तुम में से कोई बंदा ज़कात का मुस्तहिक है तो मुझसे ले ले। पूरे बाजार में ज़कात का मुस्तहिक बंदा नहीं मिलेगा। सारे लोग इतने खुशहाल होंगे कि सारे लोग ज़कात देने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। फरमाते, मैं हैरान रह गया कि इस कदर अच्छी तब्दीली आ जाएगी, बदहाली खुशहाली में तब्दील हो जाएगी कि ज़कात लेने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा। फिर फरमाते हैं कि मैं वहीं पे हुजूर की खिदमत में बैठा हुआ था कि दो बंदे और आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, हमारे इलाके में बदअमनी है, और इतनी बदअमनी है कि लोगों की न जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज्जत आबरू महफूज है। फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा, फिर फरमाया कि आदि, अगर आपकी ज़िंदगी लंबी रही तो आप अपनी आँखों से देख लेंगे कि हीरा मकाम से एक खातून चलेगी, ऊंट पे सवार होगी, जेवरात पहने हुए होंगे, हीरा से तने तनहा सफर करेगी, मक्का मुकर्रमा तक पहुंचेगी, और इस पूरे सफर में न उसको अपनी जान का खतरा होगा, न माल का खतरा होगा, न इज्जत का खतरा होगा। फरमाते हैं, मेरे जहन में बात आ गई कि फ़अैना दुआर तय, अगर इस कदर अमन व अमान कायम हो जाएगा तो ये तय कबीले के डाकू कहाँ जाएंगे। इन्हें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस कदर अमन व अमान कैसे कायम होगा। फिर अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ज़्यादा साल नहीं गुजरे थे, चंद साल गुजरे थे, खुलफाए राशिदीन का ज़माना था। मैं बाज़ार में निकला था, मैंने देखा एक आदमी ने हाथ में सोना उठाया हुआ था और आवाज़ें लगा रहा था, ओ लोगो, मेरे हाथ में ज़कात का सोना है, तुम में से कोई बंदा ज़कात का मुस्तहिक है तो ये सोना मुझसे ले ले। पूरे बाजार में ज़कात का मुस्तहिक बंदा नहीं मिल रहा था, सारे लोग ज़कात देने वाले थे, लेने वाला कोई नहीं था। अब आप हैरान हो रहे होंगे इस कदर मुख्तसर मुद्दत में ये ऐसा माशी इनकलाब कैसे आया। हमारा तो मुल्क बना हुआ है
اور ماہرین معیشت دن رات ایک کر کے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ملک کو معاشی طور پہ اور زیادہ پستی میں دھکیلا جائے، اور بڑی کامیاب کوششیں جاری ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، بدحالی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے معاشی ماہرین اور ملک کے اندر کے پڑھے ہوئے اور باہر کے پڑھے ہوئے سارے ملے ہوئے ہیں، تمام تر وسائل کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تو وہاں یہ تبدیلی کیسے آ گئی تھی؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید ان لوگوں نے زراعت پر محنت کی ہوگی اس لیے یہ اچھا انقلاب آیا ہوگا۔ نہیں، ان لوگوں نے زراعت پر محنت نہیں کی تھی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کوئی فیکٹریاں کارخانے لگائے ہوں گے، کارخانے بھی نہیں لگائے تھے۔ آپ سوچتے ہوں گے شاید امپورٹ ایکسپورٹ کا کام زیادہ کیا ہوگا، نہیں، یہ کام بھی نہیں کیا تھا۔ تو آخر اس قدر خوشحالی کیسے آئی؟ میرے بھائیو، یہ وہ زمانہ تھا جب قیصر اور کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آ چکے تھے۔ قیصر اور کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آ چکے تھے اور ہر وقت ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے تھے۔ یہ بکسوں میں نہیں رکھتے تھے، تھیلوں میں نہیں ہوتا تھا، ایسی ہی صحن میں ڈھیر لگا کے صحابہ کرام کو بلا بلا کی تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ وہ خوشحالی کا دور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی حیات مبارکہ میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ سراقہ، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا کہ کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ کسریٰ ایران کا بادشاہ تھا اور اس وقت عجم کے بادشاہ کنگن پہنتے تھے، سونے کے کنگن، یہ اعزاز ہوتا تھا ان کے لیے۔ تو جس وقت کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں ہوں گے اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ کسریٰ بن ہرمز، اللہ کے نبی، وہ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھ میں آ جائیں گے؟ فرمایا جی ہاں، کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ سراقہ بن مالک کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ ایران پہ حملہ کریں گے، ایران کو فتح کریں گے، پھر کسریٰ کے کنگن آئیں گے، میرے ہاتھوں تک پہنچیں گے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایران فتح ہو گیا اور مسلمان صحابہ کرام یہ کسریٰ کے محل میں داخل ہو گئے اور کسریٰ کے خزانے سمیٹ رہے تھے۔ ایک صحابی کسریٰ کی خاص الماری تک پہنچ گئے، الماری کو کھولا تو اندر کسریٰ کے کنگن پڑے ہوئے تھے۔ کنگن اٹھائے اور سپہ سالار کو دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے خاص طور پہ وہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسریٰ کے کنگن پڑے ہوئے تھے، حیران ہو رہے تھے، یہ کسریٰ کے کنگن ہیں۔ پھر آپ نے سراقہ بن مالک کو بلایا، سراقہ، آپ کو یاد ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے کنگنوں کے بارے میں کیا پیشن گوئی فرمائی تھی؟ سراقہ بن مالک نے عرض کیا، امیر المؤمنین، حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سراقہ، مجھے بھی پتا ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا ممنوع ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا ممنوع ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ علامتی طور پہ یہ کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہن لیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہو گئی۔ اتنی معاشی خوشحالی آ گئی اور امن و امان کیسے قائم ہوا؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں مکہ مکرمہ گیا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے۔ مجھے بتایا گیا کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون آئی ہیں، اکیلے اونٹ پہ سوار ہو کے سفر کیا ہے،
जेवरात पहने हुए हैं और इस पूरे सफर में उस खातून को किसी किस्म का खतरा पेश नहीं आया। अब मैं आपको बताऊं कि हीरा कूफा के करीब एक मकाम है और हीरा और मक्का के दरमियान 1 महीने की मुसाफत है। और जिन लोगों ने आज अरब सहराओं को देखा है तो पता चलता है कि मीलों दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं होता। पता नहीं उस वक़्त उस ज़माने में सहराएं कितनी वसी व आरीज हुआ करती थी। और उस खातून ने हीरा से लेकर मक्का तक जो तने तनहा सफ़र किया, पता नहीं कितनी रातें उसने जंगलों में गुजारी होंगी, कितने सहराओं से गुजर के उसने यह सफ़र तय किया होगा। वो फरमाते हैं, जब मुझे पता चला कि इस तरह एक खातून आई हैं तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर उनसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे महबूब का फरमान याद आया। मैं उस खातून से मिलने के लिए गया। मैंने पूछा कि हीरा से यहाँ तक आपने अकेले सफ़र किया, आपको अपनी ज़ात के बारे में, अपने माल के बारे में, अपनी इज्जत के बारे में कोई ख़तरा लाहिक नहीं हुआ? उस खातून का जवाब याद रखने के काबिल है। उस खातून ने कहा, कसम है उस परवरदिगार की जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबऊस फरमाया कि मैंने हीरा से लेकर यहाँ तक सारे लोगों को ऐसा पाया जैसा कि एक माँ की औलाद हो। एक माँ की औलाद की तरह एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले थे। ये इनक़िलाब कैसे आया था, ये तब्दीली कैसे आई थी, माशी बदहाली खुशहाली में कैसे बदल गई, बदअमनी अमन में कैसे तब्दील हो गई, ज़िल्लत की बजाय इज़्ज़त कैसे मिल गई, पस्ती की बजाय उरूज कैसे मिला। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक, ये वो किताब है जो हमने आपकी तरफ उतारी है। लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि इस किताब के ज़रिए आप लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालें, ज़वाल से कमाल की तरफ ले आएं और जिल्लत से इज्जत की तरफ ले आएं, पस्ती से उरूज की तरफ ले आएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नुस्ख़ा-ए कीमिया इस्तेमाल फरमाया था। मुसलमान अक़वाम आलम के सामने क्या मकाम हासिल कर चुके थे। हारून रशीद अपने दरबार में बैठा हुआ था, सर के ऊपर से हवा के झोंकों के साथ तेजी से बादल गुजर रहा था। हारून रशीद ने बादल की तरफ देखा और देखते ही कहा, सीरी हैथुमा शिअति अंत सीरी, सीरी हैथुमा शिअति अंत सीरी। बादल तू जहां जा सकता है चला जा, तू जहां बरसना चाहे बरस ले, लेकिन याद रखना तू जहां बरसेगा तेरे पानी से पैदा होने वाली पैदावार का खिराज मेरे बैतुल माल में आके रहेगा। ये वो ज़माना था जब मुसलमान हुक्मरान बादलों को चैलेंज किया करते थे, कुरान ने इज्जत दी थी। और मेरे भाइयों, मैं बड़े दावे से ये बात करता हूँ कि अगर आज से 14 सदियाँ पहले उन अरब देहातियों को कुरान ने बामे उरूज पे पहुंचाया था, आज भी ये कुरान वही सलाहियत रखता है। कुरान न पुराना होता है, न उसकी तासीर में कमी आती है, न कोई एक्सपायर होता है। कुरान आज भी उसी तरह ताज़ा है, आज भी ये सलाहियत रखता है कि इस गिरी हुई उम्मत को औज सुरैया पे पहुंचा दे। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस उम्मत ने इस नुस्ख़ा-ए कीमिया को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। इतना कीमती नुस्खा घर में पड़ा हुआ और हमारी हर मर्ज़ का इलाज इसमें मौजूद है, और हमने ये नुस्ख़ा-ए कीमिया इस्तेमाल करने की बजाय दूसरों के बताए हुए तौर तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। हमने जब से होश संभाला है हम दूसरों के बताए हुए तरीके इख्तियार कर रहे हैं, और हर गुजरते दिन के साथ जिल्लत और पस्ती के दलदल में धंसते जा रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है। आज इस कुरान को थामने की ज़रूरत है, इस कुरान को अपनाने की ज़रूरत है, इस कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है, इस कुरान को समझने की ज़रूरत है, इसको इनफरादी ज़िंदगी में अमल में लाने की ज़रूरत है, और इज्तिमाई ज़िंदगी में बतौर निज़ाम के नाफिज करने की ज़रूरत है।
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن کو تو پس پش ڈال دیا اور وہ حقیقتیں بھول گئے کہ جس قوم نے بھی قرآن کو نظر انداز کیا ہے ذلت اور پستی اسی کا مقدر بن چکی ہے۔ ہمارے دانشور، ہمارے فلاسفر پتہ نہیں اس امت کے عروج کی کیا نسخے آپ کو بتاتے ہوں گے۔ مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ بیان کرنا ہے، اور بیان میں یہ کہا کہ آپ امت کے زوال کے اسباب بیان کریں، امت کے زوال کے اسباب۔ میں نے کہا مجھ سے امت کے زوال کے اسباب نہ پوچھو، مجھ سے امت کے عروج کے اسباب پوچھ لو۔ امت کو عروج کیسے ملا تھا؟ زوال تو خود بخود آتا ہے، زوال تو خود بخود آتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوائی جہاز کو جب اوپر ہوا میں اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ جہاز کے ٹائر صحیح ہوں، رن وے ٹھیک ہو، انجن ٹھیک ہو، فیول پورا ہو، اور پر پنکھے ٹھیک ہوں، پائلٹ صحیح ماہر ہو، پھر کہیں جا کے جہاز ہوا میں اڑتا ہے۔ اور پھر نیچے آنے کے لیے تو کچھ اختیار نہیں کرنا پڑتا، تھوڑی سی بھی کمی آ جاتی ہے جہاز خود بخود نیچے آتا ہے۔ تو مجھ سے امت کے زوال کے اسباب نہ پوچھو، مجھ سے امت کے عروج کے اسباب پوچھو کہ وہ مردار کھانے والے، وہ درختوں کے پتے چبانے والے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑ کر سینکڑوں سال تک لڑائیاں اور جنگیں لڑنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان، تمام تر تہذیب اور ثقافت سے عاری عرب کے دیہاتیوں کو اس قرآن نے کیسے اعلیٰ مقام عطا کر دیا تھا۔ وہ لوگ سعادت مند ہیں جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ میں تفصیلی گفتگو کر لیتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں چونکہ 7 بجے پہنچا تھا، چونکہ مجھے یہی اندازہ تھا، بلکہ یہی بتایا گیا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ کا بیان ہوگا، اور میں نے اس وقت بھی یہی گزارش کی تھی کہ یہ میرا ذرا موٹا دماغ ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ مغرب کی نماز کے بعد، اب 10 بجے بھی تو مغرب کی نماز کے بعد ہی ہوتا ہے نا، وہ نماز سے پہلے تو نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے گھڑی کی حساب سے ٹائم بتائیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ بہرحال میرا اندازہ یہی تھا کہ 8 بجے میرا بیان ہو جائے گا، میں 7 بجے پہنچا، وہ اگر میرا 8 بجے بیان ہو جاتا تو میں 9 بجے تک بیان کر لیتا، لیکن اب میری مجبوری ہے، میں نے سفر بھی کرنا ہے، اور پھر کل اسباق بھی پڑھانے ہیں، اور کل پھر میرے دوبارہ 3 جگہ پہ بیانات بھی ہیں، لہٰذا آپ حضرات تو یہاں سے فارغ ہو جائیں گے، آرام سے سو جائیں گے۔ میں نے 4 گھنٹے کا سفر کرنا ہے، تو آپ کہیں گے لمبا بیان ہو جاتا، تفصیلی بیان ہو جاتا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ تفصیلی بیان ہو جاتا، لیکن آپ میری مجبوری کو، میری معذوری کو سمجھ لیں، اور مزید مجھے معاف بھی کر دیں، اجازت بھی دے دیں۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ کریم پروردگار، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے۔ پیارے اللہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ہم ابھی تک نیک نہیں بن سکے، لیکن اللہ ہمارے دلوں کا حال تو جانتا ہے کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں۔ اللہ پھر ہمیں نیک بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے۔ اللہ نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین، جتنے مرد حضرات موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں، سب پر ایک مرتبہ
मोहब्बत की नज़र डाल दीजिए। अल्लाह सबको अपना बना लीजिए। अल्लाह वो मोहब्बत की नज़र जो तूने बिशर हाफी पर डाली थी, वो दुनिया के शराब खाने में शराब के नशे में मस्त थे, तेरी मोहब्बत की नज़र पड़ गई, तूने उनको अपना दीवाना बना दिया। ऐ अल्लाह, जब तू अपनाने पे आता है, शराब खानों से लोगों को उठा के अपना दीवाना बना देता है। ऐ अल्लाह, हम शराब खाने में जमा नहीं हो चुके, हमने शराब तो नहीं पी हुई, तेरी मोहब्बत की तलाश में, तेरी रज़ा की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हुए यहाँ पहुँच चुके हैं। अल्लाह, हमारी ऊपर भी वो मोहब्बत की नज़र डाल दीजिए। प्यारे परवरदिगार, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह, बिन मांगे अता फरमा। करीम परवरदिगार, हम वो अल्फाज कहाँ से लाएं जिन अल्फाज को सुन के तेरी रहमत मुतवज्जे हो जाए। हम वो लबो लहजा कहाँ से लाएं जिसकी वजह से तेरी रहमतों को जोश आ जाए। अल्लाह, नहीं मांगना आता, बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह, हमारा कोई हक नहीं है, बगैर इस्तेहकाक के मांगते हैं। भिखारी हैं, भिखारी का कोई हक नहीं होता, बगैर इस्तेहकाक के मांगते हैं। अल्लाह, अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, अता फरमा दीजिए। करीम अल्लाह, ए रहीम अल्लाह, ए हन्नान व मन्नान परवरदिगार, इतने लोग अंधेरी रात में किसी दुनियादार के दरवाजे पे चले जाते, वो भी खाली हाथ न लौटाता, तो ज़मीन व आसमान के ख़जानों का मालिक है, खाली हाथ न लौटा देना, खाली हाथ न लौटा देना। प्यारे परवरदिगार, दुनिया में हमने देखा है मस्तूरात जहाँ चली जाती हैं, कत्ल की दुश्मनियाँ दोस्तियों में तब्दील हो जाती हैं। दुनिया वाले भी बेटियों का लिहाज करते हैं, दुनिया वाले भी बहनों का लिहाज करते हैं। प्यारे अल्लाह, पे तू भी लिहाज फरमा दीजिए, इन बहनों बेटियों को माफ़ कर दीजिए, इनके तो फेल हम सबको माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, हम सबको माफ़ कर दीजिए। प्यारे परवरदिगार, ए रहीम परवरदिगार, ए हन्नान व मन्नान परवरदिगार, तमाम हजरात और ख़वातीन की तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। प्यारे अल्लाह, हमने जब से होश संभाला है, हमने उम्मत की जिल्लत ही देखी है। अल्लाह, कभी तो इस उम्मत की इज्जत भी दिखा दीजिए। प्यारे परवरदिगार, उम्मत की इज्जत भी दिखा दीजिए। प्यारे अल्लाह, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस उम्मत की मज़लूमियत की गवाही दे रहा है। इलाही, वो कौन सा दरिया है जो मुसलमानों के खून से रंगीन नहीं हो चुका? वो कौन सा सहरा है जो मुसलमानों के खून से सैराब नहीं हो चुका? वो कौन सी चट्टान है जो मुसलमानों के खून से सुर्ख नहीं हो चुकी? प्यारे अल्लाह, ऐसे तो जानवरों को नहीं मारा जाता जैसे मुसलमानों को मारा जा रहा है। पूरी दुनिया में हर तरफ मुसलमान मारे जा रहे हैं, कोई कुछ कहना भी गवारा नहीं करता, कोई आवाज भी नहीं उठाता। गज़ा के मजलूम फलस्तीनी, प्यारे अल्लाह, जुल्म का सिलसिला बहुत लंबा हो चुका है। मजीद तो अल्लाह इंसाफ की सुबह नमूदार फरमा। ऐ अल्लाह, इंसाफ की सुबह नमूदार फरमा। प्यारे अल्लाह, वो मासूम बच्चे जिनके आज़ा हवा में तहलील हो जाते हैं, अल्लाह, वो रोती बिलकती माएँ, अल्लाह उन माओं का लिहाज कर दीजिए। अल्लाह, उन मासूम बच्चों पे तरस खा लीजिए। मजीद तो हालात को बदल दीजिए, हालात को बदल दीजिए। और ये उम्मत मुस्लिमा जो खामोश मुजरिम बनी हुई है, अल्लाह पूरी उम्मत को एहसास नसीब फरमा, और ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को एहसास नसीब फरमा, दीनी गैरत नसीब फरमा, दीनी हमीयत नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह, अपनी हुकूमतों के मज़े ले रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है कि मुसलमानों पे क्या गुजर रही है। प्यारे परवरदिगार,
ان حکمرانوں کو دینی غیرت نصیب فرما. اگر تو نے ان کو دینی غیرت نہیں دینی تو ہمیں غیور حکمران نصیب فرما، جن کے سینوں میں امت کا درد ہو، جن کے سینوں میں ایمانی حرارت ہو، تیری محبت کی گرمی موجود ہو. اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما دیجئے. پیارے پروردگار، جتنے حضرات موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. پیارے اللہ، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں، مسائل کو حل فرما. اے اللہ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین. گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے. اللہ وہ کس کو دل کا دھکڑا سنائے، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں. اے بے کسوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کا سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تیرا کچھ بھی کم نہیں ہوگا. اللہ ہماری بگڑی بنا لیجئے، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے. تمام حضرات اور خواتین کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما. بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے. اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے. سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما. گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، تنگی کو فراخی و فراوانی میں تبدیل فرما، مسجد اور مدرسے کو ترقیاں نصیب فرما. اللہ تمام تر ضروریات کا انتظام غیبی خزانوں سے فرما. جو معاونین ہیں ان کو اجر جزیل عطا فرما. پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے معلمین، پڑھنے والی طالبات، پڑھانے والی معلمات، سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. جو انتظام و انصرام سنبھالنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما. قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما. وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے ان کے دلوں میں القاء فرما. مسجد میں جو قرآن کی تفسیر کا سلسلہ تکمیل تک پہنچا ہے، اللہ پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو ایک ایک حرف پہ اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما. جو کمی کوتاہیاں ہو چکے ہیں، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. الہ العالمین، قرآن کو ان حضرات کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنا. ہم طفیلی بھی اس مبارک موقع پہ حاضر ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں بھی یہاں سے محروم نہ لوٹا دینا. کامل مکمل وابستگی قرآن کے ساتھ ہمیں نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.